أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ونبي قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أني فاطمة بنت محمد بچی کو جگہ عطا فرمائے اور ان کے والد اور والدہ اور عزیز و قارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ میری آواز آپ رات تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، ٹھیک پہنچ رہی ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم کہ ڈھاکی تک آواز ضرور پہنچ رہی ہے۔ 8 مہینے لگیں گے ہمیں، یہ تو نہیں ہے سر 8 مہینوں کا اہتمام ہے ماشاءاللہ سے، تو آواز دور تک تو کافی جا رہی ہے، لیکن یہاں کوئی اسپیکر ہے اندر یا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ حضرات کے لیے کوئی اہتمام ہے یا نہیں ہے، تو میرا ہمیشہ کا درد رہتا ہے کہ کم سے کم جو لوگ آئے ہیں انہیں سنانے کا انتظام زیادہ کیا ہے، جو نہیں آئے نہیں سنتے ان کے لیے کیا اہتمام ہے کہ نہیں بات، جو میرا ہمیشہ کا آپ حضرات سے ایک درد رہتا ہے۔ تو لہٰذا مائک اگر ہمارے یہاں امام بارگاہ کے اندر بہترین چلے گا تو پھر مجلس اسی حساب سے ہوتی ہے۔ اگر مائک آپ حضرات کا دوسروں کو سنانے کے لیے ہے تو پھر دوسروں کے اعتبار سے مجلس ہوگی، ہمارے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ اس میں مائک والا جانتا ہے اس بات کو، والی بیچارہ کیا کرے، اسے کیا ہوگا، کیا اس کی پتہ ہے۔ جو لوگ مائک کا اہتمام کرتے انہیں چاہیے کہ اہتمام کیا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی مہینوں کے لگانے سے خواتین کی مجلس میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، جو کہ جب ہمارے مدرسے شروع ہو رہے تھے ان کی مجلس ہو رہی تو اتنی بلند آواز سے جو آپ کرتے ہیں تو آخر ان کا بھی تو حق مجلس کرنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ان کا حق ہے تو پھر یہ اتنی بھیڑیں اور اتنا اہتمام ہم کیوں کرتے ہیں مجلسوں کا؟ ایک بھی ہمارے لیے کافی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے مجلس شروع ہو گئی ہے۔ اگر ہماری مدرسوں کی آوازیں اس وقت مسیح ہو رہے تھے ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ کو بجائے ثواب کے کچھ اور نہ ملنے لگے، جو کہ جب ان کے کانوں کے اوپر ملنے چلے گی خواتین کے اور وہ مجلس پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں بیچاروں کی کیا آئے گا، ان کا کیا ثواب ہوگا۔ تو ان چیزوں کا تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم ثواب کمانا چاہ رہے ہیں وہ بھی تو ثواب کمانا چاہ رہی ہیں، اور اکثر جو مجلسیں ہمارے یہاں کی ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ امام بارگاہ کے ہی بغل میں گھر بھی ہیں لوگوں کے زیادہ تر، جو جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس محلے میں رہتا ہے اس کے اعتبار سے مجلسیں ہوتی، تو اب جب اسی اعتبار سے قریب ہوتی ہے تو یہاں کی آوازیں ساری وہاں جائیں گی اور وہاں کی آوازیں تو یہاں آتی نہیں ہیں، تو انہیں باقاعدہ ڈسٹرب ہوتا۔ یہ ایک درد دل ہے جو میرے پاس تک آیا تھا اور آپ حضرات تک میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ اب اسی اعتبار سے مجلس پڑھا بھی نہیں گئی تھی تو کوئی اعتراض نہیں تھا، چلیے تھوڑی دیر سے نماز پڑھ لی جائے۔ شریعت کے اکارڈنگ اگر آپ دیکھیں گے کوئی سادگی سے مجلس ہوگی، چونکہ نوجوان بچی کی مجلس ہے اور وقت اب ہے ہی نہیں اس طرف کہ جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا ان ذہنوں کو آپ حضرات کے لے جانا چاہ رہا تھا اور اس طرف میں جاؤں گا۔ شریعت کے اکارڈنگ اگر آپ دیکھیں گے شریعت کے اعتبار سے تو ہمارا جو اسلام ہے
یا ہماری جو طبیعت ہے، ہمارا جو مزاج ہے، ہماری جو شریعت ہے، وہ ہم فالو کرتے ہیں اپنے مراجعین کرام کو، اس لیے کہ ہم اخباری ہیں اور نہ ہم ملنگ ہیں۔ بھئی اخباری اور ملنگ کو تو یہ ہے کہ اپنے مزاج سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم سب جو یہاں ہیں ہم تو شریعت کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ ہمارے مرجع نے کہہ دیا کہ یہ صبح ہے تو ہم نے مان لیا صبح ہے، مرجع وقت نے کہہ دیا شام ہے تو ہم نے مان لیا شام ہے، جو کہ ساری ذمہ داری ہمارے مراجعین کرام کے اوپر ہے۔ تو میں شریعت کا ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جمعے کا دن کہ شریعت میں ہمیں کتنی پرمیشن ہے۔ دیکھیں اسلامی قوانین کے اعتبار سے شرائط نماز جمعہ اگر پائے جاتے ہیں تو حاضر ہونا ہے واجب، یہ آپ اسلامی کا فتویٰ، اور شرائط نماز جمعہ نہیں پائے جا رہے ہیں تو کسی کے اوپر حاضر ہونا نماز جمعہ میں واجب نہیں ہے۔ شرائط نماز جمعہ کیا ہے یہ میں نہیں پڑھوں گا، یہ آپ جو علماء ریزیڈنٹس ہیں یہاں رہتے ہیں اس سے سنیے گا کہ شرائط نماز جمعہ ہے لہذا ظاہرہ جو شرائط نماز جمعہ کے اعتبار سے وہ جو شرائط پائے جا رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ اگر نماز جمعہ ہو رہی ہے تو ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ جانا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، لیکن ان حالات کے ماتحت بھی آپ نماز جمعہ کو تاخیر سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہر مجتہد اور مرجع کا فتویٰ۔ اب جمعے کے علاوہ بھی بات کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ جو ڈھول مچتا ہے نا اول وقت کا، اول وقت اول وقت اول وقت اول وقت اول وقت، اسے غور سے سنیے آپ، مسئلہ کیا ہے یہ اول وقت کا۔ اول وقت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہیں مولانا؟ یہ فتویٰ آغا سستانی نے بھی نہیں کہا، آغا کوئی کا فتویٰ بھی نہیں تھا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، آغا کوئی بیگانی کا فتویٰ بھی نہیں تھا۔ اول وقت پڑھنا نماز افضل ہے، بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اول وقت پڑھنا نماز واجب نہیں ہے۔ اگر اسی وقت میں نماز پڑھنا واجب ہوتی تو اللہ 4 رکعت کا ٹائم صرف رکھتا، اس کے بعد قضا کر دیتا۔ اور سے سنیے اس بات کو، یہ شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ اول وقت پڑھنا افضل ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہتر ہے، ثواب ہے اس کا، لیکن اگر کوئی ثواب کسی ثواب سے ٹکرا رہا ہو تو دوسرے ثواب کی اہمیت کم نہ کیجیے۔ اب فرش عزائے حسین بھی ثواب ہے، ذکر آل محمد بھی ثواب ہے، اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ بھی ثواب ہے، تو ایک ثواب کو کم کر کے دوسرے ثواب کے لیے جانا یہ عاقلانہ گفتگو نہیں ہے۔ اس میں مراجعین کرام نے جو ہے حضرت آیت اللہ عنہ آغا سستانی سے پوچھی گئی یہ بات، آغا اگر نماز کا وقت آ گیا تو مجلس چھوڑ دیں؟ تو آغا نے کہا اگر شکل مجلس خراب ہو رہی ہو تو تمہارے لیے چھوڑنا گناہ ہے۔ کیونکہ جس اول وقت کی بات کر رہے ہو اسی وارث کی یہ مجلس ہے۔ اچھا یہ ہوا ان لوگوں کے لیے مسئلہ شرعی، آغا سستانی کا فتویٰ ہے، ان کے نیٹ پہ بڑا سرچ کیجئے گا، سو آپ کو گوگل سرچ میں مل جائے گا، فتویٰ پڑھئے، اسے تلاش کیجئے۔ میں اول وقت کا مخالف نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں بار بار اول وقت پڑھنا نماز افضل ہے، ثواب ہے، لیکن جب 2 ثواب ٹکرا رہے ہوں اور ایک ثواب میں آپ چل رہے ہوں تو اس ثواب کو اگر آپ جلدی ختم کر سکتے ہو تو کر لو، پہلے شروع کر لو مجلس کو، نہیں کر سکتے ہو، کوئی دیری کسی وجہ سے ہو گئی ہے تو اب ذہنوں پہ یہ بات نہ ہو نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ انصاف سے بتاؤ کیا روزانہ کھیتوں میں رہ کے اول وقت نماز پڑھتے ہو؟ کیا روزانہ آفس میں رہ کے اول وقت نماز پڑھتے ہو؟ تو پھر ذکر حسین ہوتے ہوئے اول وقت کیوں یاد آتا؟ مجلس ہوتے ہوئے اول وقت کیوں یاد آتا؟ میں اول وقت کا مخالف نہیں، بار بار اس شرعی مسئلے کو دوہرا رہا ہوں۔ ہم مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے بھائی، جب ایک دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اب آج جمعہ ہے، جمعے کی مجبوری ہے، اس لیے کہ جمعہ تو وقت کے بعد میں ہو نہیں سکتا، تو مجلس کرنی پڑے گی، چاہے 10 منٹ کے مسائل پڑھنے پڑے، مجلس کرنی پڑے گی، لیکن جمعے کے علاوہ تو کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہے، آپ دیر سے پڑھو، اور تمہاری اول وقت نماز فرادہ، توجہ چاہ رہا ہوں، تمہاری اول وقت نماز فرادہ اس سے لاکھ جگہ بہتر ہے جماعت ایک سے پڑھی جائے۔ ذمہ
इंसान, ये उलमा किराम का झुंडिया बैठा है, तशरीफ फरमा है उलमा हमारे, इनसे पूछिए आगे सिस्तानी का नमाज जमात में हुक्म ये है, आप इरशाद फरमाते अगर कोई इंसान अव्वल वक्त पढ़ना चाहता है और जमात हो रही है देर से, तो वो अपना अव्वल वक्त छोड़े और जमात का इंतजार करे, इसलिए कि जमात से नमाज पढ़ना बेहतर है तुम्हारे अव्वल वक्त से। शरीयत का हुक्म है, जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूँ मैं, ये शरीयत का हुक्म है, मैं अपने बात से नहीं कह रहा। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि नमाज अव्वल वक्त पढ़ो। क्यों? नमाज अव्वल वक्त पढ़ने से फिशारे कब्र में कमी आती है, नमाज अव्वल वक्त पढ़ने से अखलाक बुलंद होता है, नमाज अव्वल वक्त पढ़ने से किरदार संवरते हैं, नमाज अव्वल वक्त पढ़ने से उम्र में बरकत होती है, नमाज अव्वल वक्त पढ़ने से रिज़्क़ में बरकतें होती है। पढ़ा करो अव्वल वक्त, पढ़ा करो अव्वल वक्त। लेकिन अगर कोई मजबूरी आ जाए और वो भी जिक्र हुसैन वाली मजबूरी, फिर शरीयत हमें इजाजत देती है, हम खोखले नहीं हैं। शरीयत हमारी इस तरीके से नहीं है कि एक बात लिख दी गई है तो वो बदल नहीं जा रही है, नहीं, शरीयत है, शरीयत मोहम्मदी है। साले गिरामी पैगंबर ने बयान फरमाया, रवायात में आया, हदीसों में आया है। हम अज़ा के मुकाबिल में आकर के, अज़ा के मुकाबिल में आकर के हम अपनी उस अव्वल वक्त को इतना शुमार करते, इतना शुमार करते कि चेहरे पे 10 ग्राम की दाढ़ी नहीं है, लेकिन अव्वल वक्त याद आ रहा है। सुभान अल्लाह, मुलायदा फरमाइए। क्यों ऐसा? ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों है? इसलिए कि जब ज़हन में फुतूर आता है ना, फुतूर, तो इंसान शरीयत का सहारा लेता है। क्या बात है? ज़हनों में फुतूर जब आते हैं, इंसान शरीयत का सहारा लेता। आज तक कोई इस बात को नहीं कहता कि कसबी जगह पे वुज़ू बातिल है। सारे गूंगे, सारे गूंगे, सारे खामोश हैं, सारे खामोश। कोई नहीं कहता कसबी जगह पे वुज़ू बातिल है, कसबी जगह पे वुज़ू बातिल है, कसबी लिबास में नमाज बातिल है। कोई नहीं कहता सैयदा का हक खाने वालों तुम्हारा शुमार भी वही होगा जहां उनका है। कोई नहीं कहता, क्यों नहीं कहता? डरते, क्यों नहीं कहता? डरते हैं ना, नाराज हो जाएंगे ना, रिश्तेदार है ना, नाराज हो जाएंगे। यहाँ शरीयत मोहम्मद याद नहीं आ रही, यहाँ इमाम हुसैन की शरीयत याद नहीं आ रही, यहाँ पैगंबर की शरीयत याद नहीं आ रही। लेकिन कहाँ? जहाँ के जरा सी एक मौलवी की दुखती हुई नब्ज हो, जरा सी, मुलायदा फरमाइए, वहाँ उंगलियां उठाना शुरू हो जाती है। अब हम मौलवी के कुर्ते में जितने बटन होते हैं ना, इतनी भी औकात नहीं है लोगों की, समझ रहे हैं आप? जिसके ऊपर आप उंगलियां उठाते हो। एक आलिमे दीन, तवज्जो सुनिए, चलिए मैं एक तालिब इल्म जाहिल हूं, मेरी बात छोड़िए, मैं बताऊं। मैंने उसूल काफी में एक रवायत देखी आलिम दीन की हैसियत की। कहते हैं जब आलिम दीन दुनिया से चला जाता है ना, तो जिस जगह इबादत करता था उस जगह की जमीन और आसमान कयामत तक गिरिया करते हैं। किसके ऊपर उठाते हैं दुनिया? किसके ऊपर उठाते हैं दुनिया? मुलायदा फरमाइए ज़ारे गिरामी, उसूल काफी में आगे काफी ने पूरा अहले इल्म का बाब लिखा, सिफात उलमा, सिफात इल्म, फजीलत इल्म, और इसी इल्म को आगे बढ़ाने के लिए लफ्ज़ इल्म का शहजादी ने इस्तेमाल किया। दरबार सजा हुआ, खड़ा हुआ दरबार, 400 या 700 कुर्सी नशीब है, इस पे बहस नहीं करता कितने थे, लेकिन मस्जिद मदीना फुल थी, दरबार खिलाफत भरा हुआ था। मोहम्मद की बेटी हुजरे से चादर पहन के निकली और निकलने के बाद में वहां गई और जाने के बाद सिर्फ रोने लगी। जो पैगंबर की भी तौहीन कर रहा, कुरान की भी तौहीन कर रहा, अल्लाह की भी तौहीन कर रहा, कितने हैं जिसकी मुखालिफत में खड़े होने वाले?
بولے بھائی یہ تو سامنے کی بات ہے. مزاج جو اس زمانے میں تھا آج بھی وہی مزاج ہے. وہی مزاج اس لیے کہیں جان لو میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. 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 جس کا کلمہ پڑھ کے یہاں جمع ہوئے ہو میں اسی کی تو بیٹی ہوں. کیا بات ہے. تو ہوائے نفس اتنا غالب تھی لوگوں کے اوپر کہ محمد کی بیٹی کے احترام کا بھی پتہ نہیں تھا. وہی آج بھی ہو رہا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے پھر حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا جا رہا, یہ وہی سلسلہ تاریخ کو تاریخ سے ملائیے گا. وہاں سے چلیے میرے ساتھ میں, تاریخ کو تاریخ سے ملائیے اور آپ آج کے وسیم رشدی تک پہنچ جائیں گے. دیکھیے عزیزو گرامی گرامی, وسیم رشدی نے پیغمبر کی توہین کی, وسیم رشدی نے قرآن کی توہین کی, ٹھیک ہے نا یہ بات ہے. لیکن ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان میں کوئی اور وسیم رشدی تو نہیں ہے. کیا کہنا ہے, واہ واہ. بھائی دیکھیے نا, اس نے اسلام کی توہین کی تو اب اسلام کی توہین کرنے پر اسے لعنت و ملامت ہو رہی ہے. تو جو بھی اسلام کی توہین کر رہا ہو, بھائی جو بھی اسلام کی توہین کر رہا ہو, جو بھی منکر ہو رہا ہو شریعت محمدی کا, تو اس پہ کس کی لعنت ہوگی؟ بہت آسان ہے اپنے آپ کو کہہ دینا کہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. چھٹے امام نے جابر جوفی سے پوچھا تھا, آپ یقین اتنا ذخیرہ آج لے کے آیا تھا, اگر مجھے آپ وقت دیتے تو بہت ساری باتیں میں لایا تو میں ساری جوڑ دی. چھٹے امام نے جابر جوفی سے پوچھا تھا. ہمارے یہاں دو جابر گزرے. ایک جابر تو وہ ہے جو پیغمبر کی حیات سے تھے لے کر کے, اور پانچویں امام تک ہے جو پانچویں امام زمانے بالکل بوڑھے ہو چکے تھے, اور پانچویں امام نے دعا دی تھی تو ان کی جوانی بھی پلٹی تھی اور ہمیں بھی صحیح ہو گیا, ایک جوان سے لگنے لگے تھے. ایک تو وہ جابر. دوسرے جابر جوفی جو ہے پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں تھے. ان کے لیے چھٹے امام کا قول یہ ہے کہ اگر جابر جوفی نہ ہوتے, جابر جوفی نہ ہوتے تو ہمارے بابا کا کچھ بھی ذخیرہ ہمارے پاس نہ ہوتا. کس نے کہی یہ بات؟ چھٹے امام نے. کس کے لیے کہی یہ بات؟ جابر جوفی کے لیے. کہتے اگر جابر جوفی نہ ہوتے تو چھٹے امام فرماتے ہمارے بابا کا ذخیرہ ہمارے پاس میں نہ ہوتا. یعنی امام محمد باقر کی جتنی روایات ہیں محفوظ کی ہیں وہ جابر جوفی نے کی ہیں. ایک دن چھٹے امام نے جابر کو بلایا, جابر سے کہا آؤ. جابر آئے, سامنے بیٹھ گئے. مسند مدینہ میں بچتی تھی. اب یہ روایات ہیں جو اصول کافی میں موجود ہیں, پڑھ سکتے ہیں. آپ کو میں تھوڑی سادگی کے ساتھ میں بات کو جلدی ختم کرنا چاہوں گا. جابر, اچھا کچھ زمانہ ایسا کہ کچھ زمانے میں یہ جو جابر ہیں یہ کوفے میں بھی رہے اور مدینے میں رہے, اور امام علیہ السلام مدینے میں رہتے تو یہ کوفے سے گئے تھے امام کی خدمت میں مدینے. چھٹے امام نے پوچھا جابر کہاں سے؟ مولا کوفے سے. ارے بتاؤ ہمارے کوفے میں چاہنے والے کتنے, ہمارے کوفے میں چاہنے والے کتنے ہیں جابر؟ ایک مرتبہ جابر کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں. اچھا اس وقت کوفہ کافی بڑا ہو چکا تھا. یا مولا کم سے کم 10,000 آدمی کوفے میں آپ کے چاہنے والے ہیں. تو امام صاحب فرماتے کیا کہہ رہے ہو جابر, 10,000 آدمی؟ کہا مولا اس سے کم نہیں. تو مولا شاہ فرماتے اگر ہمارے چاہنے والے 20 بھی تلاش کر لو تو کمال ہے. ہمارے چاہنے والے اگر 20 بھی تلاش کر لو. ایک راوی وہ بھی دھوکہ کھا رہا کہ امام کے چاہنے والے کتنے ہیں. ایک راوی ہے جس کے پاس ذخیرہ موجود ہے, جسے چھٹے امام سند دے رہے ہمارے چاہنے والے کتنے ہیں, تو 20 بھی تلاش کر لو 20. اب امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جابر سے کہا جابر جانتے ہو شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ اب اگر اجازت دو تو صرف 2 پہچان بیان کر دو. ایک سلوات پڑھے محمد. ایک کتاب ہے, میں یہ لوگوں کے لیے بھی ماشاءاللہ مقدمہ بنا رہا ہوں, حوصلہ رکھیں. اگر کوئی بات ذہن میں نہ ہو تو اس بات کو اس طریقے سے بھی پیش کر دیا جائے تو ہمارے
مومنین تک زیادہ حدیث پہنچے گی. یہ میں نے اوصاف شیعہ سے اپنے گھر پہ فوٹو کاپی کی, اس کی ایک روایت دے کے آیا ہوں سند کے طور پہ, ترجمہ پیش کر سکتا تھا. جابر سنو, میں صرف دو چیزیں بیان کروں گا, زیادہ نہیں, ورنہ ہے 17 سے 18 علامت ہے. جابر سے مولا ارشاد فرماتے ہیں, جابر, اور یہ روایت منسوب ہے امام رضا سے. امام رضا نے بیان فرمایا کہ ہمارے جد نے جابر سے یہ روایت بیان فرمائی, ایسے ہو کر کے ہمارے پاس میں یہ روایت آئی. 8ویں امام سے آئی اور انہوں نے اپنے ابا اجداد سے اور جابر سے 6 امام سے ارشاد فرماتے ہیں, شیعتنا المسلمون بامرنا الآخذون بقولنا المخالفون لآدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا. امام ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ روایت آئی, ہمارے شیعہ ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. پہلی صفت, ہمارا حکم آ گیا چشمہ کا, سر آنکھوں پہ آگا, آپ نے کہہ دیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم ختم کرتے ہیں. ہمارا حکم کیا کیا ہے, اب میں نہیں پڑھوں گا, ایسا کوئی بچہ مجلس میں نہیں جس بات کو نہ سمجھ سکے. ہمارے حکم کے سامنے ہمارے شیعہ سر تسلیم خم کرتے ہیں, پہلی چیز, اور ہمارے احکام کو بجا لاتے ہیں. دوسری پہچان ہے, یہ یاد ہے مجھے لیکن سند کے طور پہ لکھا ہے, وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور ہمارے احکام کو بجا لاتے ہیں. یہ ہے ہمارے شیعہ. ہمارے دشمنوں کے مخالف ہیں, ہمارے دشمنوں کے مخالف ہیں ہمارے شیعہ. اب جو بھی دشمن آل محمد ہے اسے چارپائی پہ بٹھا کے چائے نہیں پلاتے ہمارے شیعہ. اور سے میں آپ کی خدمت میں جملہ پیش کر رہا ہوں, بہت عظیم بات پیش کر رہا ہوں, جو ہمارے دشمن ہیں. اما جب یہ آل محمد کے نہ ہوئے تو اولاد آل محمد کے کیا ہوں گے؟ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی, اگر کوئی بات سند کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں, صفحہ نمبر 22 ہے, اوصاف شیعہ کتاب ہے, شیخ صدوق کی بھی کتاب ہے. شیخ صدوق نے 300 کتابیں لکھی ہیں. شیخ صدوق کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ امام زمانہ کے ذریعے سے ان کے امام زمانہ کے پاس ان کے والد ماجد نے نائب سوم حسین بن روح کے ذریعے سے, سنیے پیر جی صاحب, حسین بن روح کے ذریعے سے وہی جناب شیخ صدوق کے والد نے امام زمانہ کو غیبت صغریٰ میں پیغام بھیجا تھا کہ زمانے کے امام سے کہیے اولاد نرینہ ہمارے پاس میں نہیں ہے, آپ دعا کر دیجئے تاکہ اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما دے. حسین بن روح گئے امام زمانہ کے پاس, کہ حضور آپ کا چاہنے والا اس طریقے سے آپ سے ایک التجا رکھتا ہے, آپ دعا کر دیجئے تاکہ اس کے اولاد نرینہ پیدا ہو جائے, اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے. امام نے ہاتھوں کو بلند کیا, آواز جا کے ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا ایک نہیں ہم چند بیٹے دیں گے. تو شیخ صدوق امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے کا نام ہے شیخ صدوق. شیخ صدوق نے اپنی کتاب اوصاف شیعہ میں لکھا ہے, صفحہ نمبر 22 ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہونے والا شیخ صدوق ارشاد فرماتا ہے ہم نے معصومین سے حدیثوں کو لیا ہے, 20 سال محنتیں کی ہیں, 300 کتابیں لکھی ہیں. شیخ صدوق نے جب یہاں پہنچے, آپ کہتے ہیں امام نے ارشاد فرمایا ہمارے دشمنوں کے مخالف ہوتے ہیں ہمارے چاہنے والے, بس جو ان صفات پر اترے گا وہ ہمارا شیعہ ہوگا ورنہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. صرف رونے لگی, میں کہا تھا کہ پڑھنا کچھ اور تھا, اب بات آگے تو میں یہاں سے شروع, رونے لگی گا. فضہ نے پوچھ لیا شہزادی ابھی آپ نے سوال نہیں کیا, آپ کے ساتھ کوئی جواب نہیں ہوا, آپ نے کچھ کہا نہیں اور آپ گریہ کیوں کرنے لگے, آپ رونے کیوں لگے؟ ابھی تو آپ آئی ہو, ابھی تو آپ ستون کے ساتھ میں کھڑی ہو, آپ تو یہاں پہ کھڑی ہو. تو جانتے شہزادی نے جواب کیا دیا تھا؟ شہزادی نے فرماتی ہے کہ مجھے رونا اس بات کا نہیں ہے کہ میں نے سوال نہیں کیا, رونا اس بات کا ہے کہ جب میں بابا کے زمانے میں آتی تھی اور یہاں پہنچتی تھی جہاں کھڑی ہوں تو بابا مسند چھوڑ دیتا تھا. اسی سے
جو میں نے سماع کلام کرا دیا. وَعَلَمُوا جان لو انی فاطمہ بنت محمد, میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. یہ ایک کلمہ, ایک لفظ, خطبے کا ایک اشارہ, خطبے کا ایک حرف, خطبے کی ایک سطر, خطبے کی ایک لائن پوری شریعت محمدی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. تم جان لو میں محمد کی بیٹی ہوں, تم جان لو میں محمد کی بیٹی ہوں. علم حاصل کرو میں کون ہوں, علم حاصل کرو میں کون ہوں, میں محمد کی بیٹی ہوں. اچھا یہ بات کہی کب تھی آپ نے؟ جب آپ بتا چکی کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے, رسول کی رسالت کیا ہے, احکام الہی کیا ہے, آپ بتا چکی پورے. اس کے بعد کہتی جان لو اسی رسول کی بیٹی میں فاطمہ ہوں, اسی رسول کی بیٹی میں فاطمہ ہوں. اب تھے کتنے غیرت, یہ دیکھو اتنا کہنے کے بعد بھی سب اسی طرح سے بیٹھے رہے جیسے بیٹھے تھے. تو پھر شہزادی سے میرا سوال ہے بی بی, آپ نے کہا تو وَعَلَمُوا انی فاطمہ بنت محمد, جان لو کہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں, پھر آپ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے کیوں کہا؟ عزیزو اگر اس میں صرف مدینے والے ہوتے تو وہ تو جانتے تھے کہ یہ فاطمہ ہے, لیکن زہرا انہیں بھی بتانا چاہتی تھی جو مدینے میں والد ہوئے تھے کہ انہوں نے جسے کھڑا کر رکھا ہے تمہارے نبی کی بیٹی ہے. اب لوگ بڑے آرام سے اس بات کو کہہ دیتے ہیں جناب, سنیے مجلس کرو تو اب شروع ہوا, بڑے آرام سے کہہ دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے امام جعفر صادق کے 4 لاکھ شاگرد ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کے 4000 شاگرد تھے اور امام کو زہر دے دیا گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے امام حسین کے اتنے چاہنے والے, بڑے سب جملے پڑھنے جا رہا ہوں, امام حسین کے اتنے چاہنے والے تھے اور امام حسین کو قتل کر دیا. مزاج پہچانیے بالکل وہی مزاج ہے جو لیٹسٹ 3 دن پہلے کا ہے. لکھنؤ نے ایک سلمان رشدی پیدا کرا, ملاحظہ فرمائیے, ہمارے امر کو لیتے جو ہم نے دیا ہے اس سے لیتے. اور شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ وَعَلَمُوا انی فاطمہ بنت محمد, جان لو میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ جان لو میں محمد کی بیٹی ہوں, فاطمہ میرا نام ہے. اس کے بعد کیا؟ اللہ نے تمہارے لیے نماز کو رکھا اس لیے ہے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو جائے. بس ایک جملہ شہزادی کا کافی آج کی اس مجلس کے لیے اور بھائی احسان مہندی اور ان کے خانوادے کے تسلیت اور تعزیت کے لیے اور ان کو سکون میں لانے کے لیے. کیا کہا کہ اللہ نے نماز کو رکھا ہے تمہارے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے. چھٹے امام نے کیا کہا؟ ہمارے شیعہ کون ہیں جو ہمارے حکم کو بجا لاتے ہیں؟ ان کی جد ماجدہ نے کیا کہا؟ اللہ نے نماز کو رکھا تاکہ تمہارا نفس پاک ہو جائے. جہاں جہاں نفس میں مخالفت پائی جا رہی ہے وہاں قول زہرا کی مخالفت ہو رہی ہے. ملاؤ تو صحیح تاریخ. جان لو کھڑی رہی, کتنی دیر کھڑی رہی؟ چھوڑ دی, میں نے ساری باتیں وقت نہیں ہے میرے پاس. کتنی دیر کھڑی رہی کوئی نہیں بیان کرتا, اپنی طرف سے کہہ لیجئے 2-4 گھنٹے نہیں. مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب آئی تھی کچھ اور تھی اور جب واپس بڑھتی ہیں تو کچھ اور. اب میں جو حدیث کا سہارا لے لوں, یہ حدیثیں تو معصومین بتائیں گے. امام ارشاد فرماتے ہیں جب دربار خلافت میں گئی تو سر کے بال کالے تھے. آپ پتہ نہیں کیسے سادات کی فیملیز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے اپنی جد ماجدہ کے لیے اتنا عظیم جملہ سن لیا, جب گئی تو سر کے بال کالے تھے اور واپس آئی ہیں تو سر کے بال سفید ہو چکے. اس چند لمحے میں زہرا پہ گزری کیا کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہاں سنتے ہیں خود
ज़हरा से शहजादी क्या फरमाती है, जब रोती हुई दरबारे खिलाफत से वापस आई और अपने घर के करीब पहुंची, घर और मस्जिदों में फासला तो है नहीं, पास में वही दरवाजा खुला हुआ है, वहां पहुंची तो दरवाजे के ऊपर ज़ैनब खड़ी हुई थी। ज़ैनब अभी छोटी है, बच्ची है। ज़ैनब ने देखा मेरी माँ आ रही है। बेटी की और माँ की क्या मोहब्बत होती है कोई बयान नहीं कर सकता। बाप को बेटी से क्या मोहब्बत होती कोई बयान नहीं कर सकता, बात नहीं बयान कर सकते। उस बाप से पूछो जिसकी बेटी जुदा हुई है, उस माँ से पूछो जिसकी बेटी दुनिया से रुखसत। मैं पढ़ लेता हूँ सारे मसाइल, अगर मेरे पास में वक्त होता कि माँ को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है और छोटी बहन को बड़ी बहन से कितनी मोहब्बत होती है, बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है, मैं पढ़ लेता, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। माँ आई दरवाजे खिलाफत से और अपने दरवाजे पर क्या देखती है, मेरी बेटी खड़ी हुई है। बेटी ने अपनी माँ को आते हुए देखा, आवाज़ दिया, माँ अब रो क्यों रही हो, रोने का सबब क्या है? माँ अब रोती क्यों, रोने का सबब क्या है? ज़हरा ने कोई जवाब न दिया। फिर ज़ैनब ने पूछा, अम्मा रोती क्यों हो, रोने का सबब क्या है? ज़हरा ने कोई जवाब न दिया। ज़ैनब ने पूछा, माँ तुझे तेरे हक का वास्ता मुझे इतना बता दे, तो रोती क्यों है, तुझे रोने का सबब क्या है? क्या तेरा तुझे हक नहीं मिला? तो ज़हरा कहती है, आवाज देती है, बेटी मैं इसलिए नहीं रोती कि मुझे मेरा हक नहीं मिला, रोना इस बात का है दरबार के जो हालात देख के आ रही हो, मुझे यकीन हो गया तेरे सर पे चादर नहीं होगी, बाजुओं में रसन बनेगी। ज़हरा की बेटी जिंदगी भर सोचती रही, हाय मेरे सर से चादर छिनेगी, हाय मेरे बाजुओं में रसन बनेगी। लेकिन जब 26 हिजरी आ गई, अब्बास पैदा हो गए, नौजवानी की मंजिलों तक पहुंचे, एक मर्तबा ज़हरा की बेटी जन्नतुल बकी का रुख करके आवाज देती, माँ तेरा कहना कुरान की आयत से कम नहीं है, लेकिन जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके सर से कौन चादर छीन सकता है? आज़ादारो ये ज़हरा की लाडली है। माँ को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है, बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती, कौन बयान कर सकता है? बाप की मोहब्बत का एक जुमला सुन ले, अली अकबर का लाशा उठा चुके, कासिम की लाश के टुकड़े देख चुके, भैया के कटे हुए बाजुओं को देख चुके हैं। आज़ादारो एक जुमला सुने, आखिर में जब रुखसत के लिए आए, बेटी ने कहा, बाबा जाते जाते तो सीने पे सुला दे बाबा, ज़मीने करबला पर लेटा हुसैन। आज़ादारो क़यामत का मंजर है, जहां लाशें उठा चुके हो,